یہاں پہ یہ جب آپ نے کھینچا تانی کی بات کی تو ایک بڑی واضح ایک تقسیم نظر آتی ہے گورنمنٹ کے بلاک میں بھی کہ کیٹ منسٹری براہ راست ان الیکشن پر اثر انداز ہوئی تھی، اور اس وقت بھی جو میئر ہیں شیخ انصر عزیز وہ اس لابی کا حصہ نہیں ہیں جو اس سے پہلے کیڈ منسٹری کی چاہت کے مطابق تھا. تو کیا آپ کا اشارہ انہی کی طرف تو نہیں ہے؟ انہی کی طرف ہے میرا اشارہ. دیکھیں جب یہاں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے تو یہ کیڈ کی منسٹری بنائی گئی اور اس کو فنڈ دیے گئے تاکہ یہ ہائی جیک کر سکے سارے یونین کونسل کے جتنے بھی الیکشن ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور اب کھینچا تانی وہ الٹا ان کے اپنے اندر پارٹی کے اندر شروع ہو گئی ہے. کوئی کدھر لڑ رہا ہے، کوئی کس چیز کے عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس عہدے کے لیے لڑ رہا ہے. اس کی سزا عوام کو مل رہی ہے، عوام کے مسائل ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ جو ایک اور تاثر بھی ہے، آپ کو تو خیر ابھی تک فنڈ ریلیز ہی نہیں ہوئے، لیکن چلو بات سننے کی حد تک تو میئر آپ کے بھی اتنے ہی میئر ہیں جتنے وہ حکومتی ارکان کے میئر ہیں، یا ایک عام ووٹر کے بھی وہ میئر اتنے ہی میئر ہیں جتنا کسی بھی عہدیدار کے لیے وہ میئر ہوں گے. فنڈز کی بات تو ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں. اس وقت جب آپ اپنے معاملات یا مسائل جب اجلاس میں لے کر میئر صاحب کی طرف جاتے ہیں تو میئر صاحب کا جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا اپوزیشن والا ہی ہوتا ہے، یا ان کی طرف سے کوئی اپنائیت یا آپ کو عوامی نمائندے کے طور پر جو آپ کا استحقاق ہے اس کے مطابق وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ بات تو ہے ان میں کہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں ٹال کے بھیج دیتے ہیں. اچھا چلیں، اسمبلی سے باہر کی طرف اگر ہم نکلیں تو آپ جس وقت الیکشن میں تھے آپ کے مد مقابل مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ بھی موجود تھے. بڑا ٹف مقابلہ ہوا آپ کا. آپ کے مقابلے میں پاکستان عوامی تحریک بھی موجود تھی، وہ آپ کے سیاسی کزنز بھی ہیں. تو یہاں پہ سیاسی کزنز چلو الیکشن کی حد تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ انہوں نے مقابلہ بھی کیا. اس کے بعد آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک جیت 100 خرابیوں یا خامیوں کو چھپا لیتی ہے. اس وقت آپ سب کے چیئرمین موجود ہیں اپنے حلقے میں، تو آپ نے کیا اپوزیشن کے ساتھ مل کے، جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے مقابلہ میں، ان کے ساتھ مل کے کوئی ورکنگ پلان ترتیب دیا یا ترتیب دینے کی کوشش کی تاکہ آپ کے مسائل پر فوکس ہو، کیونکہ آپ تو سب کے نمائندے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جو میرے کلوز جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ ہماری اپنی فیملی سے ہی تھے، مسلم لیگ نون سے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. اس کے بعد ہم نے الیکشن کے بعد میں نے بولا کہ ہمارا الیکشن ختم، اب ہم اس یونین کونسل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جہاں بولیں گے ہم کھڑے ہوں گے، جہاں آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور تاکہ ہمارے اس یونین کونسل کے مسائل اچھے طریقے سے حل ہو سکیں. یہ تھانہ گولڑا، اس کے کتنے کیس عموماً آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اور کرائم ریٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ جس وقت الیکشن ہو گیا تھا اس کے بعد سے لے کے آج تک کی کرنٹ سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، یہ بہت بڑا ایریا ہے اس تھانے کا، اور اس سے پہلے کی پوزیشن کیا تھی؟ کیا آپ تک کرائم ریٹ میں کوئی بہتری آئی ہے یا ویسے کہ ویسے ہی ہے مسائل؟ اور تھانے والوں کا کیا بیہیویئر ہے ایک عوامی نمائندے کے ساتھ؟ تھانے والوں کا بیہیویئر پہلے تو شروع میں نہیں ٹھیک تھا. ویسے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا وہ بیہیویئر جس وقت آپ لوگوں نے وہ تو دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح وہ پیش آ رہے تھے ہمارے ساتھ، جیسے ہم ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں. باقی تھانے کے جو مسائل ہیں ہمارے ہاں، جو یونین کونسل میں سب سے بڑا مسئلہ جو کرائم کے والے سے ہے وہ یہاں پہ ڈرگ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ہم نے تھانے والوں کو بولا ہے جا کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ لوگ بیٹھے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے مقامی لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں، جو باہر سے کرمنل ٹائپ لوگ آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہ دھندے کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ رازدانی ڈکیتی اور یہ چیزیں کچھ ہیں یہاں پہ، لیکن اصل میں تھانے کا حلقہ بہت وسیع ہے اور نفری کم ہے. اس وجہ سے جو نا وہ پوری طرح اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو میری بھی آپ کے وساطت سے گزارش ہے حکومت سے کہ اس مسئلے کو غور سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ کیپٹل ہے. اگر یہاں پہ اس طرح کے جرائم ہوں گے تو باقی شہروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے یہ کہا کہ باہر کے لوگ آ کے یہاں پہ مختلف کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں، جبکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوکیلٹی ہوتی ہے وہ زیادہ انوالو ہوتی ہے اور وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. باہر کے لوگوں کو تو انڈیکیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے.
آپ کی تو کنسٹیچوئنسی اس طرح کی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی باہر کا شخص گلی سے بھی گزر جائے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس انداز سے جا رہا ہوگا اور کہاں جا رہا ہوگا. تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی واضح پلان دینا پڑے گا. اس میں دیکھیں نا جی، لوکل اگر بندہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو ہمارے لوکل آباء و اجداد سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نسل در نسل جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا پوتا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھانجا. جو باہر سے لوگ ہیں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، مطلب باہر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسٹامپ پہ زمین خرید لی بیٹھ کے، انہوں نے ادھر واردات کی، تھوڑا سا پولیس کا یا کوئی مقامی لوگوں کی طرف سے پریشر پڑا، بھاگ کے کہیں اور چلے گئے. وہ اسی دلیری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس طرح رازنی اور چوریاں اور یہ ڈرگ کا کام چل رہا ہے. تو آپ کی جو یونین کونسل ہے اس میں وہ ایریاز بھی شامل ہیں جو کہ سی ڈی اے کی طرف سے ایکوائر شدہ زمین ہے اور اس پر لوکل آبادیاں بنا دی گئی ہیں، جیسے یہ G12 کا علاقہ آتا ہے یا وہ ایک پٹی آ رہی ہے، اور کیا وہ لوگ ووٹ کا حق بھی رکھتے ہیں؟ ان کے ووٹ یہیں اسی کنسٹیچوئنسی میں درج ہیں یا کہیں اور درج ہیں ان کے ووٹ؟ ہماری یونین کونسل میں جو چونترا مربیری علاقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس طرح کے کچھ لوگ آئے ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن باقی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ والی یونین کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹامپ پہ سستی زمین ایکوائر شدہ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب دھڑلے سے سارے اپنے کام چلا رہے ہیں. جتنے وہ کرمنل ٹائپ لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ان کو یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا پریشر پڑا تو جگہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیا ہے ان کو تھوڑا سستی زمین ہے، ایک گھر بنا ہوتا ہے، وہ بھاگ کے چلے گئے. ویسے یہ میٹر تو عدلیہ کا ہے کہ اس اسٹامپ کی کیا حیثیت ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اور وہاں پہ اپنے گھر وغیرہ بنا لیے ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک عوامی نمائندہ بھی ہیں، اس کی بیسیکلی لیگل حیثیت کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جو لوگ اسٹامپ پہ یہ زمین خریدتے ہیں اس کے بعد کیا وہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سی ڈی اے جب ہم سے یہ زمینیں لے گا تو اس کے اگینسٹ ہمیں پے کرے گا؟ کیا ایسا ہی ہے یا یہ صرف وقت گزاری کی ایک کوشش ہے؟ جو لوگ یہ چیزیں سیل کر رہے ہیں وہ تو ان کو کہتے ہیں جی، بڑا پر امید کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو ہے نا یہ آپ کو پلاٹ ملے گا، یہاں سے اس کے بدلے میں پلاٹ ملے گا، پیمنٹ ملے گی سی ڈی اے سے. لیکن میرے خیال میں تو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہی سی ڈی اے کی زمین اور لوکل لوگ جو ہیں ان کی شے پہ یہ سارا کام جاتا ہے. اور دوسرا اس میں سی ڈی اے کے لوگ بھی انوالو خود ہیں. اگر سی ڈی اے باقاعدہ کھول کے کہہ دے کہ ہم کسی اسٹامپ والے بندے کو کوئی حقوق یا اس کے کوئی چیز کو ہماری طرف کوئی نہیں بنتی، ہم نہیں دیں گے، تو پھر لوگ لینا بند کر دیں گے. یہ تو بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر اسلام کی اگر کوئی حیثیت، ویسے تو حیثیت موجود ہے، عدلیہ میں تو موجود ہوتی ہے حالانکہ، لیکن اگر یہ آبادیاں جو بنی ہوئی ہیں کچی آبادیاں، اس میں آپ کی یونین کونسل کے بھی کچھ علاقے ہوں گے. ویسے کون کون سے علاقے شامل ہیں آپ کی یونین کونسل میں جو اس طرح کی جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ ہمارے یہاں بس یہ جو چونترا ہے تھوڑا سا اس میں ہے، کچھ بہت کم ہے، مطلب نہ ہونے برابر ہے. وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں، ان کو نہیں. وہاں پہ دوسرا GH کا سیکٹر 7 لگتا ہے تو وہاں پہ وہ آبادی اتنی نہیں ہونے دیتے. ہماری ساتھ والی یونین کونسل میں کچھ ہمارا اس میں ایریا لگتا ہے، وہاں پہ مطلب گولڑا کے ساتھ جو آگے گرین بیلٹ ہے وہاں پہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. تو یہاں پہ سی ڈی اے، آپ کی بات کی میں توثیق کرتا ہوں کہ سی ڈی اے کے لوگ اور مختلف محکمے، جیسے گیس تو شاید ہم نہیں کہہ سکتے، سوئی نادرن گیس وغیرہ، لیکن کم از کم IS کو اس میں برابر انوالو ہے، کیونکہ انہی لوگوں کو بجلی کے کنیکشن مل چکے ہیں. ایون کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ پانی کے کنیکشن تک دیے جا چکے ہیں. اگر وہ ایریاز جو ہیں وہ قبضہ ہوا ہے ان پہ، اور یہ آپ کے مطابق کہ یہ سی ڈی اے کی زمینیں ہیں، تو اس پہ تو کافی سارا ایک بہت بڑا ایک سکینڈل سامنے آ سکتا ہے کہ سی ڈی اے اس میں اس حد تک انوالو ہے. بلکہ پچھلے سال کافی ساری کارروائیاں ہوئی تھیں اس پہ اور سی ڈی اے کے بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے تھے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایکشن دوبارہ ہونا چاہیے؟ اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ سی ڈی اے کے لوگ ابھی بھی دھڑلے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی شے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب تک سی ڈی اے خود ایکشن نہیں لے گا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں. پہلے کیس بھی ہوئے، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، لیکن پھر وہ باہر آ گئے ہیں. پتہ نہیں اب کیا سیٹنگ ان کی آپس میں. جو سی ڈی اے کے ملازمین اس میں انوالو تھے پکڑے گئے، باہر گھوم پھر رہے ہیں، وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چل رہا ہے ان کا. اب اندر جا کے پھر سے سب مل جاتے ہیں، اندر سیٹنگ کر لیتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں شعیب خان صاحب سے، جو کہ یونین کونسل نمبر 50 گولڑا پر مشتمل ہے اور وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں چیئرمین. ان سے بات چیت جاری تھی. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم سی ڈی اے کی بات کر رہے تھے، ان کچی آبادیوں کی بات کر رہے تھے، ان قبضہ والی جگہوں کی بات کر رہے تھے جن پر ایکشن بہت ضروری ہے. ہم اس سلسلے کو لے کے آگے چلیں گے. اس وقت آپ کی کنسٹیچوئنسی میں ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں.
کیا وہ کسی باقاعدہ بلڈنگ کوڈز کے تحت بن رہی ہیں؟ کیا این او سی ان کو سی ڈی اے جاری کر رہا ہے یا وہ بغیر این او سی کے چل رہی ہیں؟ اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ یہاں پہ بیسک آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گولڑا جو ہے ایگزمپٹ ایریا ہے، سی ڈی اے سے باہر ہے، تو بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہیں. مطلب کچھ لوگ ہیں جو میرے خیال تین چار پروجیکٹ ایسے ہیں جو سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق جا رہے ہیں اور انہوں نے این او سی وغیرہ بھی لی ہوئی ہے، کچھ کی پروسیس میں ہے. باقی جو بن رہی ہیں ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، مطلب سی ڈی اے کو. یا ابھی جو ہے میئر صاحب سے ہماری لاسٹ بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محکمہ بھی ہم جو ہے نا یونین کونسل کو دیں گے اور یونین کونسل اس کو دیکھے گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا تاکہ یہ جو انلیگل کام ہو رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، ان کو روکا جائے اور باقاعدہ ان کو سی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق چلایا جائے. تو کیا آپ کے خیال میں میئر اسلام آباد بہت زیادہ افیکٹو رول ادا نہیں کر سکتے؟ جس طرح کہ سی ڈی اے کی ہم نے بات کی کہ سی ڈی اے کے بہت سارے لوگ انوالو ہیں ان آبادیوں کے پیچھے بھی، اور مختلف قسم کے یہ ایک معاشی کرائم میں آ جاتی ہے یہ چیز، یعنی کہ اکانومیکل اگر اس کو کہیں ہم. تو کیا چیئرمین سی ڈی اے یا میئر صاحب جو ہیں، چونکہ عوامی نمائندے بھی ہیں وہ اور اس وقت ان کے پاس پبلک آفس ہے، تو کیا ان کے ساتھ اس موضوع پہ کھل کے بات ہوئی ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے آپ کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت کس اسٹیٹس کے تحت لوگوں کو یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح میں اپنی ذاتی رائے دوں، میں نے جو اس کو دیکھا ہے، باریک بینی سے دیکھا ہے، جب سے یہ میئر صاحب سی ڈی اے کے چیئرمین بنے ہیں تو یہ تو زیادہ ٹائم سی ڈی اے کو ہی دے رہے ہیں، میٹروپولیٹن کا کام ہی دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ ان کے اپنے ہی لوگ آئے ہیں. مطلب انہوں نے کئی کرپٹ لوگوں کو وہاں سے نکالا، ہٹایا، تو وہ دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور وہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. مطلب سب ان کے اندر ہی جو پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جو ان کی پیٹھ پیچھے ہیں. کوشش میئر صاحب کوشش کر رہے ہیں، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس محکمے کو ٹھیک کیا جائے اور سیدھے راستے پہ لایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتظامی مشینری جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے حق میں نہیں ہے، کہ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہر وقت آڑے آ رہی ہے اور اس نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کی پوری کوشش ہے کہ تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے عوامی نمائندوں سے ہٹ جائے اور وہی ریہرسل چلے جو اس سے پہلے آج سے 60-70 سال سے چلتی آ رہی ہے. بالکل یہی ہے، وہ عوامی نمائندوں کو تو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں 1 سال ہمارا یہ گزر گیا، اس کے الیکشن ہوئے، وہ ہمیں اس طرح کرے ہیں کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ عوام کی نظروں میں جو میٹروپولیٹن کا نظام ہے یہ گندا ہو جائے، عوام کی توجہ سے ہٹ جائے اور ان کی بادشاہت، ان کا جو کھاتا داری چل رہی ہے وہ چلتی رہے. اور وہ اسی لیے ہمیں جو ہے نا فیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب مشکل ہے، اب نہیں ہو سکتا، ان کے یہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اپنے حلقہ انتخاب میں جو آپ جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا اس میں آپ کے حلقے میں تقریباً 18 سے 20 ہزار ووٹ موجود ہیں. آخر کیا وجہ تھی؟ یہ تو لوکیلٹی کا علاقہ ہے کہ اتنا ووٹ ہونے کے باوجود ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے. کیا یہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنا پسند نہیں کرتے، یا ان لوگوں کو اس نظام کی سمجھ نہیں تھی، یا شاید ان کو اعتماد نہیں تھا؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، نظام کی کوئی سمجھ نہیں تھی. مطلب یہ فرسٹ ٹائم آیا اسلام آباد میں الیکشن ہوئی، یونین کونسل کے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کو نہیں تھی. لیکن بعض لوگ کچھ ایسے ہیں، مطلب اب میں شکایت کیا کروں، سیکٹر کے جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو آگے آنا چاہیے، وہ لوگ نہیں نکلے. میں کہتا بھی ہوں، مطلب میرے ایک جو سوسائٹی کا ایریا ہے وہاں پہ تقریباً 3000 ووٹ ہے، تو وہاں سے 500 ووٹ پول ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو چاہیے کہ یہ ایک نظام آ رہا ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا. اس کے بدلے میں دیہی علاقہ میں جو ہے نا ووٹ زیادہ ڈالے گئے. وہ مطلب ایک تو پارٹی بیس پہ بھی ہوتا ہے، دوسرا وہ ذاتیات پہ اور برادری کی وجہ سے بھی ووٹ ڈال جاتے ہیں. اس وجہ سے برادری ازم یہاں آپ کی کنسٹیچوئنسی میں کس طریقے سے چل رہا ہے؟ برادری ازم پہ لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں؟ برادری ازم چلتی ہے، یہاں پہ بھی چلتی ہے، دیہی علاقوں میں جو ہے نا وہ. تو اس الیکشن میں برادری ازم جیتا ہے، پارٹی جیتی ہے، یا شعیب خان جیتا ہے؟ نہیں، یہ عوام کی امیدیں تھیں جو اس پہ نظام پہ، اس میں میں یہ نہیں کہوں، میں یہ پارٹی مکس ہو کے چلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو ہے نا تینوں چیزیں. کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مخالفین تھے وہ بھی ظاہر برادری والے ہی لوگ تھے، اور وہ بھی لوکل ہی تھے، امپورٹ نہیں ہوئے، یہیں کے لوگ تھے لوکل.
تو یہاں پہ کچھ ایج تو ملتا ہوگا, آخر کسی چیز کا تو ایج آپ نے لیا ہوگا. کچھ بندے کے اپنا کریکٹر بھی ہوتا ہے جو شروع میں یونین کونسل میں ایک ہی جگہ پہ رہے ہوں, لوگ جانتے بھی ہیں. دوسرا جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ تھے وہ ان کے بھائی ایک ایم این اے رہے 5 سال, تو وہ انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا 5 سال میں. تو وہ لوگوں کو وہ بھی تھا کہ یا 5 سال یہ بندہ رہا ہے ایم این اے لیکن علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا. مطلب دیکھیں کہ 5 سال میں یہاں پہ ہمارے یہاں جو پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. ابھی دیکھیں ہمارے دیہی علاقہ جو گولڑا ہے وہاں پہ پانی پینے کا پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, گھروں میں کنویں بورنگ وغیرہ ہیں, اور ایک بور پہ خرچہ تقریباً آتا ہے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ. تو غریب بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا اس چیز. اب جو اسلام آباد کو پانی سپلائی ہو رہا ہے خانپور ڈیم کے ذریعے سے, وہ ہمارے یونین کونسل سے گزر کے جا رہی ہیں لائنیں, وہ آگے سی ڈی ایس سیکٹر میں تو جا رہا ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کو نہیں مل رہا. تو یہ ناانصافی ہے. مطلب اس طرح کے مسائل ہیں جو لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مسئلے اس طرح حل ہوں. مطلب یہ ایک چیز ہمارے پاس سے گزر رہی ہے, ہمیں نہیں مل رہی, تو باقی لوگ اس پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پی رہے ہیں پانی صاف پینے کا, اور یہاں درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیسے اور گندا پانی پینے کے لیے. یہ تو آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ کے علاقے سے وہ لائنز گزر رہی ہیں اور اس کے لیے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ آپ کی یونین کونسل میں کوئی رورل ہیلتھ سینٹر بھی نہیں ہے. آپ کے علاقے میں جو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو پیمز یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. تو اس لحاظ سے بہت فقدان ہے صحت کا. اسکولوں کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگ یہاں سے دوسرے سیکٹرز میں آئی ایم سی بی کے اسکول ہیں وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں. تو اسکولوں کی اپ گریڈیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. اسکولوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اسکول ہیں تو 4 دیواری نہیں ہے, کمرے ہیں تو کھڑکیاں نہیں ہیں, ٹیچر پیپر میں تو ہے لیکن حاضری کم ہے. تو اس لیے کچھ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ تو دوسرے سیکٹر میں اپنے بچوں کو بھیجیں, لیکن غریب لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہے. دوسرا صحت کی بات کی, صحت کو بالکل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہمارا جو دیہی علاقہ ہے وہاں پہ تو روڈ ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ کئی لوگ جو ہے نا 3 ڈیتھ ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ پراپر ٹائم میں بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل نہیں پہنچ سکا. راستہ اتنا خراب ہے, گاڑی نہیں چل سکتی, بہت سلو گاڑی چلانی پڑتی ہے راستے پہ. تو اس طرح کی فوتگی, یہ تو ہمارے بنیادی مسائل ہیں جو کوئی ان کے پیسے توجہ نہیں دے رہا تھا پہلے بھی. اور ابھی تو ہم جو ہے نا اسد عمر صاحب کو لے کے ہر محکمے میں جا رہے ہیں, ایجوکیشن میں گئے ہیں, ہیلتھ والوں کے پاس گئے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا ایک اچھا کرتے ہیں ہم کو تسلی دے کے بھیج دیا جاتا ہے. وہ ایک اپوزیشن کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کیا جاتا ہے. تو اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے آپ نے مریم بی بی سے بات نہیں کی؟ وہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں اسلام آباد کے اسکولوں پہ. انہوں نے بہت فوکس کیا ہے اور صرف F84 کے ایک اسکول کالج کے لیے سب جو کچھ تھا ادھر آ کے دیا ہے. وہاں پہ تو آپ کے منسٹر پڑھتے رہے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے. وہاں بس وہ ایک اسکول ہے, باقی اگر کرنا تھا تو دیہی علاقے میں آ کریں نا آپ. وہ ایک جو ہے نا ایک شوشہ تھا میڈیا پہ چھوڑنے کے لیے, جی ہم یہ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ میں آپ دیکھیں نا کہ نجی محفل میں نون والوں سے پوچھیں نا وہ بھی یہی بات کہیں گے, جو دیہی علاقے کے چیئرمین ہیں ان کے, وہ نجی محفل میں بھی بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی ادھر F8 میں ہر سہولت موجود ہے, سی ڈی ایک سیکٹر ہے, پوش ایریا ہے, وہاں پہ آپ دیہی علاقوں میں آؤ نا, یہ چیزیں آپ دیہی علاقوں میں لے کر آؤ تو آ کے وہاں پہ. ہمارے اگر کچھ لڑکے جاتے ہیں, جو بچے جاتے ہیں داخلے کے لیے, وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا ان کو. اگر ہمارے ہاں اسکول اچھے ہوں تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. وہی پیسہ اگر دیہی علاقوں میں لگتا تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ہمارے. تو پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی میں جو ووٹ لیا تھا اور آپ کا کنسٹیچوئنسی بھی چونکہ اسی میں موجود ہے, تو کیا اس نے اپنی اس حیت کو یا اس ووٹر کو ابھی تک برقرار رکھا ہے, یا کچھ ایسی کنسٹیچوئنسی ہیں جہاں پہ انہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن میں جنرل الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں ملا تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے زیادہ ووٹ لیا؟ تو آپ کی جو موجودہ یونین کونسل ہے یہاں پہ کیا پوزیشن رہی ہے؟ جنرل الیکشن میں بھی ہم نے یہاں سے ون کی ہے, اور یہاں پہ ہماری یونین کونسل سے یہ ہم نے ہیٹرک مکمل کی ہے. یہاں سے پی ٹی آئی کو جتایا ہے اور پی ٹی آئی جیتی ہے یہاں سے. مطلب پہلے جنرل الیکشن ہوئے, پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوا اسد عمر صاحب کا, یہاں سے جیتے. پھر ابھی یہ جو چیئرمین کا الیکشن ہوا پھر ہم یہ جیتے. تو یہاں پہ اللہ کے فضل سے دیہی علاقوں میں اب جو ہے نا پی ٹی آئی میں گروتھ کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو اور بھی اس کے طرح کے سرپرائز ملیں گے کہ دیہی علاقوں میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جو صرف شہر تک محدود ہے, وہ دیہی علاقوں میں بھی جائے گی. تو آپ کے حلقے کے لوگوں کا مورال کیسا ہے اس حوالے سے؟ کیا وہ آپ کے ایم این اے صاحب سے مطمئن ہیں؟
عوام کو مطمئن کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ ان سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، مطلب ان کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ بہت کم ہی ملتے ہیں، لیکن وہ تمام یونین کونسل میں تقسیم کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آتا ہے سب کو، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کم مل رہا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمیں کم ملا ہے، لیکن وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، نیک نیتی سے چل رہے ہیں، ہر چیز کو کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو کسی ان لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ بحیثیت چیئرمین، آپ کے خیال میں کوئی ایک ایسا اختیار جو چیئرمین کو دے دیا جائے اور وہ اپنے حلقے میں اس اختیار کو استعمال کرے اور اپنے حلقے کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرے؟ اس کے لیے تو جو ہمارا یہ میٹروپولیٹن کا بائی لاز بنے ہیں اس پہ پراپر طریقے سے عمل ہو نا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن اس کو صرف پیپر میں ہی رکھنا ہے، کتاب میں ہی رکھنا ہے تو پھر تو نہیں ہوں گے، اس پہ عمل اگر کروایا جائے تو یہ بہت اچھا نظام ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو الیکٹ ہونے کے بعد الیکٹ ہونے سے پہلے کی جو کیفیت تھی وہ مختلف ہو جاتی ہے عموماً، تو اس وقت کیا آپ ایک پبلک فگر کے طور پہ جس وقت موجود ہیں تو آپ کو کوئی عوام کے ساتھ رابطے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، شروع میں تھی، میں مطلب اس میں فیلڈ میں نہیں تھا، شروع میں تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب میں ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ لوگوں کے مسائل کے لیے جانا اور اپنے کاروبار بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، پھر یونین کونسل کے مسائل کو بھی دیکھنا، وہ اب روٹین ایک بن گئی اور ایسا چلتا ہے کہ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خدمت کا موقع مجھے ملا ہے تو میں اس کو چلاؤں گا ایسے ہی۔ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی ایک پیغام؟ اپنے حلقے کے لوگوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ جو ہم سے جو ہو پا رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اور آپ کی امیدیں جو ہم سے وابستہ ہیں ہم ان پہ سر داڑ کی بازی لگائیں گے اور حل کریں گے ان مسائل کو۔ آپ بس ہمارے ساتھ دعائیں رکھیں اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ضلعی حکومت اور میئر اسلام آباد کے لیے کوئی پیغام؟ ضلعی حکومت اور میٹروپولیٹن سے ہمارا ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام اسلام آباد میں پہلی دفعہ آیا ہے اور اس کو عوام کی نظروں میں اگر اچھا بنانا ہے تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی اور ہم ہار جائیں گے۔ برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے، عوام کے مسائل حل کریں اور لوگوں کی امیدیں ان تک پوری ہوں۔ سی ڈی اے کے برادران سے کوئی گزارش؟ سی ڈی اے کے برادران سے یہی ہے کہ بھائی اب جو کچھ ہو گیا، اب نظام کو چلنے دیں، ہمیں بھی چلنے دیں، آپ خود بھی چلیں اور پراپر طریقے سے چلیں تاکہ یہ کھینچا تانی ختم ہو اور جو ہے نا عوام کے لیے آسانی پیدا ہو۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، اس پہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی اور آپ کے ساتھ ہم دوبارہ ایک سیشن رکھیں گے جب تک آپ کی آگے کی کارکردگی ہوتی ہے اسمبلی میں، تو اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بنیادی جمہوریت کے نظام میں یا آپ بلدیات کے نظام میں اگر خوبیاں دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو اپنے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو عوام کا اعتماد لے کر آئے ہیں اور عوام کے حقیقی نمائندے ہیں اور عوام میں سے ہی آئے ہیں اور ان کی جڑیں عوام میں موجود ہیں، ان کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب تک تو اس نظام کا کوئی ثمر جو ہے عوام کو مل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا جس طرح کی آج ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے تو پھر اس نظام کو سبوتاژ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت شکریہ۔